السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلامی آداب کے مطابق زندگی نصیب کرے، اور جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی کتاب کا ادب کرنے کا طریقہ سکھایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کا طریقہ سکھایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے آداب ہیں کہ ان کو بجا لائیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارا لباس بھی سنت نبوی کے مطابق ہو، اور عبادات بھی، اور اللہ تعالیٰ کے ملاقات پہ پکا یقین ہو۔ اسلام میں جس طرح ہمیں آداب سکھائے گئے ہیں، جو با اخلاق ہوا تو وہ بڑا خوش بخت ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاق اور سے نوازے، اور خدا کرے کہ ہم اپنے بچوں کی بھی تربیت اسی طرح کریں اسلام کے آداب کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جن سے زیادہ خوش ہوتا ہوں تو ان کو بیٹیاں دیتا ہوں، اور جن سے زیادہ خوش ہوتا ہوں، جن کو چاہتا ہوں تو ان کو مہمان نوازی کے آدابوں سے سرشار کر دیتا ہوں، اور جس سے زیادہ خوش ہو جاتا ہوں تو ان پہ بارشیں برساتا ہوں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ ہمیں خوش نصیب بنا دے، ہمیں تقوی عطا کرے، ہمیں پرہیزگار بنا دے، سچائی کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سیکھ جائے، وعدوں کی پابندی کرے، امانت کی پابندی کرے، خیانت کی پابندی کرے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہم لوگوں سے تحفے لیتے ہیں اور پھر کسی کا مال کسی اور کے نام پہ کر دیتے ہیں، تو یہ بھی خیانت ہے، اور ان کے بھی جہنم ہے۔ جہنم کے اقسام بھی آج میں آپ کو بتاؤں گی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے دھوکے سے بچا کے رکھے۔ شیطان انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے۔ ابھی میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن پاک میں سکھایا ہے، وہی اخلاق کا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پرہیزگاری چاہیے، سچائی، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، وعدے کی پابندی کرنا چاہیے، امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے، بے حیائی کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، حیا، صبر اور رحم دلی ہونی چاہیے، توکل اللہ تعالیٰ پہ ہی بھروسہ کرنا چاہیے، قربانی کا مادہ ہو، یعنی انسان اپنے غموں کو چھوڑ کے دوسروں کے غموں میں شریک ہو جائیں، اور ان کا کمر بستہ ایک وہ طاقت بن جائے۔ تو یہی انسان ہے، یہی قربانی ہے، احسان۔ اللہ تعالیٰ خود احسان کرتا ہے کہ اتنے گناہوں کے باوجود بھی ہمیں قرآن پاک کے مجلس سے جوڑ کے رکھا ہے، تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں کہ اور بھی بھائیوں کے ساتھ احسان کا عدل، کوئی معاشرے میں عدل ہو تو وہ خدا کرے یہودیوں کا ہو، غیر مذہب، لیکن عدل والے معاشرہ قائم دائم رہتے ہیں۔ جس کے معاشرے میں عدل ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ختم کرتا ہے۔ عدل اللہ تعالیٰ ہمیں عادل بنا دے، نرم مزاجی ہمیں عطا کر دے، ہمیں سخاوت سے نوازے، تواضع سے نوازے، اور اس کے لیے بہت زبردست ہمت کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی طاقت دے کہ ہم یہ سارے کام کر سکے جو اللہ کو پسند ہے۔ مسکراتے ہوئے دیکھنا، ملنا، بولنا بھی بہت زبردست صدقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں۔ جو اخلاق رذیلہ ہے، اور جو شیطان انسان کو خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں، تو وہ ہے تکبر، خود پسندی، ظلم، حسد، دھوکہ، ریاکاری، اور عاجزی میں، انکساری میں، اللہ کے بندگی ہونے میں سستی دیتا ہے، غفلت میں مبتلا کرتا ہے، غصہ دیتا ہے، انسان کو بدتمیز کر دیتا ہے، بخل میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، کینہ پروری کرتے ہیں، حرص و طمع اور لالچ میں بڑھ کر چلے جاتے ہیں، عیب تلاش کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی اور بہتان کے کاموں میں آگے ہوتے ہیں، اپنوں میں جب بیٹھتے ہیں تو دوسروں کے مذاق اڑاتے ہیں، 24 گھنٹے انکائنڈ ورڈ یوز کرتے ہیں، ترش مزاج ہوتے ہیں، اور ہر کسی سے راز جو ہے دوسروں کو بتاتے ہیں، اور ان کے پاس رازدان بن کے بیٹھتا ہے، پھر دوسروں میں اس کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں۔
تو یہ ہے نفس کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے تو انشاءاللہ ہم پیارے نبی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے پیارے نبی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور ادب کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق دے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا فرما بردار بنائے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اپنانے اور پھیلانے والے بنائیں، آمین۔ ہمارے رب العزت کا ارشاد ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، لیکن جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور جس نے نفس کو بری خواہشات سے روکا تو یقیناً جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر شخص صبح کو اٹھتا ہے اپنے نفس کو فروخت کرنے والا ہے یا اس کو آزاد کرنے والا ہے۔ خوش نصیب وہ ہے وہ لوگ جو اپنے آپ کو آزاد کرواتے ہیں جہنم سے، قبر کی اندھیری رات سے، نزاع کی گڑیوں سے۔ خوش نصیب وہ ہے اور بد نصیب وہ ہے وہ لوگ جو تباہی اور بربادی کے لیے اپنی عمر جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں اور گھوا دیتے ہیں اپنے قیمتی گھڑیوں کو۔ دنیا اور آخرت کی خوش نصیبی اپنے نفس کی اصلاح اور جو ہے کرے اس زندگی میں قرآن کے ذریعے سے، لیکن بدنصیبی نفس کی خرابی، بگاڑ اور نجاست میں ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا اور یقیناً نامراد ہوا جس نے اس کو دبا دیا۔ ہر ایمان والے کو یہ یقین ہے کہ نفس کی پاکیزگی اعمال صالحہ سے ہوتی ہے اور اس کی ناپاکی اور خرابی کفر اور گناہوں سے ہوتی ہے۔ سورہ مطففین کا ترجمہ ضرور دیکھیے۔ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ دھبا بن جاتا ہے، اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے ایسے کام کرے جس سے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ نیک کاموں کی عادت بنانے اور برے کاموں سے خود کو دور رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان مجاہدہ کرے، ہر وقت اپنا محاسبہ کرے اور غلطی ہونے پر توبہ کرے۔ نفس کی پاکیزگی کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں اور ندامت کی وجہ سے آئندہ کے لیے عزم کریں کہ یہ گناہ پھر کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا جو ہے بہت ہی آسان ہے اور وہ توبے کے ذریعے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ، ہو سکتے تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ کی طرف توبہ کرو، میں بارگاہ الہی میں روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ کے لیے توبے سے انسان آئندہ کے لیے گناہوں سے بچ جاتا ہے، انسان کے گناہ معاف بھی ہو جاتے ہیں، انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، پرکشش بن جاتا ہے، انسان کو پاکیزگی زندگی گزارنے کی مہلت مل جاتی ہے اور پاکیزہ زندگی گزارنی نصیب ہوتی ہے۔ توبہ نفس کا حق ہے کہ جو توبہ کرتے رہنے سے اسے نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نگرانی کو شعوری طور پر محسوس کرنا مراقبہ ہے، یعنی یہ یقین رکھنا کہ اللہ اس کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، ہر عمل سے باخبر ہے اور وہ دل کے حال اور ظاہر واقعات کو اللہ جانتا ہے۔
حضرت عبداللہ ابن مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص سے کہا کہ اے شخص، اللہ کے مراقبہ میں رہو۔ اس نے کہا کس طرح؟ فرمایا ہمیشہ ایسے رہو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ ایک دن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں تشریف فرمائے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور احسان کے متعلق پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو تو پھر یہ تو سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ انسان کو اللہ کی طرف توجہ رکھنے کا موقع ملتا ہے مراقبے میں۔ وہ ہر وقت یہ سوچتے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ انسان کو اللہ کی یاد میں اطمینان ملتا ہے، انسان اللہ کی اطاعت میں خوشی محسوس کرتا ہے، انسان اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اور اسی مراقبے کی وجہ سے نفس کے حقوق پورے ادا ہوتے ہیں۔ مراقبے کی وجہ سے انسان نفس کا ادب کرنے کے قابل ہوتا ہے، اپنا حساب خود کیا جائے، اور یہ نفس کا محاسبہ نفس کا حق ہے۔ دنیا میں انسان کا مقصد اللہ کی عبادت کے ذریعے اس کے رضا حاصل کرنا ہے۔ جب انسان محاسبہ کرتا ہے تو اپنے آپ کو غافل ہونے سے بچا لیتا ہے اور دامی نعمتوں نصرتوں کا دنیا میں بھی اور آخرت میں مالک بن جاتا ہے۔ انسان کا اصل سرمایہ اس کے فرائض اور زائد منافع یعنی نفلی عبادت ہے۔ محاسبہ کرنے سے انسان اپنے سرمایہ کی حفاظت کرتا ہے، محاسبہ کرنے سے انسان اپنی گناہوں پر توبہ کرتا ہے۔ ہمارے رب العالمین فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈر کر رہو، اور چاہے کہ ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، قبر کی اندھیری راتوں کو روشن کیا ہے۔ اللہ سے ڈر کر رہو، یقیناً اللہ اس چیز سے بھی باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ محاسبہ نفس کی اصلاح تزکیہ کا ذریعہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رات کے وقت اپنے پاؤں پر درا مارتے اور فرماتے آج تو نے کیا کام کیا ہے؟ حنف بن قیس چراغ کے پاس آتے اور اپنی انگلی آگ کے اوپر رکھ دیتے اور اپنے آپ کو کہتے اے احنف، فلاں دن تو نے یہ کام کیوں کیا تھا؟ کس چیز نے اس کام پہ تمہیں آمادہ کیا تھا؟ ہر روز اپنے روزانہ کے اعمال کا محاسبہ کر کے انسان یہ دیکھے کہ فرائض میں کمی تو نہیں آ رہی، اگر آ رہی ہو تو خود کو ملامت کرے اور اس کی تلافی شروع کر دے۔ محمد بکسر ہمارے جو محمد علی تھے، وہ بھی ماچس کی تیلی جلا کے اپنے ہاتھ اس کے اوپر رکھتے تھے کہ اس نے کہا کہ میں آرام اور آسائشوں میں غافل نہ ہو جاؤں۔ مجاہدہ نفس کی برائی سے آمادہ کرتا ہے۔ آسائشیں، جس کو آسائشیں پسند ہیں، فضول بے مقصد کاموں میں پھر دلچسپی رکھتے ہیں۔ انسان جب اپنے نفس کو مشقت پر آمادہ کرتا ہے، جب خواہشات سے محروم کرتا ہے، جب نیکی کی میدان میں کمزوری دکھانے پر اسے سزا دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کا نفس پاک ہو جاتا ہے، تو یہ ہے مجاہدہ۔ رب العزت کا فرمان ہے کہ جو لوگ ہماری خاطر مشقت اٹھائیں گے انہیں ہم ضرور راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا قیام کرتے تھے کہ پاؤں سج جاتے تھے۔ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں اگر 3 چیزیں نہ ہوتی تو میں ایک دن بھی زندہ رہنا پسند نہ کرتا۔ دوپہر کے وقت اللہ کے لیے پیاسا ہونا، آدھی رات کے وقت اس کے لیے سجدہ کرنا، اور ایسے لوگوں کی دوستی جو صاف ستھرا کلام پسند کرتے ہیں جیسے کہ اچھی پھل پسند کیے جاتے ہیں۔ حضرت عمر نے عصر کی نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھ سکنے پر اپنے نفس کو عطاب کیا اور اس کے پاداش میں 2 لاکھ مالیت درہم کی زمین صدقے میں دے دی۔ نفس کو پاک ہونا چاہیے، صالحین کے راستے پہ چلنا جو ہے، کوشش کریں کہ صالحین کی محفل پہ بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا تب نصیب ہوتی ہے کہ انسان علم کی محفلوں میں بیٹھیں، اور مخلوق کی حقوق کی ادائیگی کا علم پھر انہیں خود ہی ہو جاتا ہے۔ علم کو اللہ نے اپنی خشیت کا ذریعہ بنایا ہے۔ علم عمل کا امام ہے۔ اللہ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کا علم عطا فرماتے ہیں۔